ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آج ایران نے امریکہ کو ایک ایسا چکر دے دیا ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ کنگال ہو گیا۔ امریکہ کے تیل کے ذخائر پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے ناظرین، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف پنجگور کی غیور عوام نے بلوچستان میں بھارتی خفیہ نیٹ ورک کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ ویڈیو وائرل ہے، کس طرح سے انہوں نے یہ اٹیک کیے، یہ تمام تر ڈیٹیلز اور خارج کا سب سے بڑا اور اہم ترین سہولت کار اور دہشت گرد جو خودکش بمبار تھا وہ پکڑا گیا ہے عمر دین کے نام سے جنوبی وزیرستان میں، اس کی جانب سے کچھ نئے اور خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پردے کے سامنے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پردے کے پیچھے چل رہی ہیں۔ پردے کے پیچھے مثال کے طور پہ آپ کو بتائیں کہ ایران جو ہے وہ ایک بڑے نپے تلے انداز میں جب اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرتا ہے تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے جی کہ میرا تیل بک رہا ہے، لیکن اب یہی جو چیز ہے، یہ جو امریکہ کا تیل بکنا ہے، یہ اس کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ بند مکمل طور پہ، تو مشرق وسطیٰ سے جو تیل جاتا ہے، تیل اور گیس جاتے ہیں، وہ ذخائر نہیں پہنچ رہے، جس کی وجہ سے امریکہ کا تیل دھڑا دھڑ بک رہا ہے اور مہنگی داموں بک رہا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ اب یہ ہوا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے، امریکہ کے تیل کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ سن 2004 کے بعد اب تک کی یہ سب سے کم ترین سطح ہے جہاں پہ امریکہ کے یہ ذخائر تیل کے پہنچ گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب یہ دنیا میں بکے گا، ادھر سے تیل نہیں جائے گا تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، تو اس کی تو اپنی ضرورت کا بھی نہیں رہے گا۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا دھچکا امریکہ کے لیے ہے کہ 2004 کے بعد سے جو انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی اور بہت زیادہ انہوں نے محنت کی تھی، اب وہ ساری کی ساری کھو کھاتے سمجھنے چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ کہ ایران جو ہے نہ تو مڈل ایسٹ کسی ملک کا تیل نکلنے دے رہا ہے، جانے دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صرف باب المندب کے راستے جو سعودی عرب ہے اس کا تیل اس ریڈ سی سے جو نکل رہا ہے، گزر رہا ہے، وہ گزر رہا ہے۔ ادروائز سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، ان تمام ممالک کا جو تیل ہے اس کے ذخائر وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں باہر۔ اب امریکہ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی بالکل شانت ہو گیا ہے جی کہ اگر امریکہ دوبارہ حملے کرتے ہیں اور یہ بند رہتے ہیں تو کچھ ہی ٹائم کے بعد امریکہ کے پاس اپنے استعمال کے لیے بھی تیل نہیں رہے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ وہ اس طرح سے معاملات کرے کہ ڈیل بھی ہو جائے اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی فیس سیونگ لے کر یہاں سے نکلے۔ دوسری طرف ایران نے ناظرین اپنی جو اس پردے کے پیچھے جو سٹوریز چل رہی ہیں، ایران نے اپنا جو اصولی موقف ہے، کیونکہ ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ یہاں پہ بری طرح ہار رہا ہے، اور جب ایران کو اندازہ ہو گیا تو ایران اب اپنا پریشر بلڈ کر رہا ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر نے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی امریکہ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی جو پاسداران انقلاب ہے ان کے جو چیف ہیں ان کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ پوری جو قوم ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے، اور اگر جنگ آگے بڑھتی ہے اور فردر ان کی جانب سے کوئی اٹیک کیا جاتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین امریکہ جو پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ ساری کی ساری پلاننگ تو ختم ہو گئی۔ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ہی ہفتے وہ سارے ٹارگٹس اچیو کر لے گا، ایک ہفتے میں، یعنی پہلا جو حملہ 200 جنگی طیاروں کا تھا وہ انہوں نے سمجھا جی کہ ہم نے تو 40% جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ساری مار دی ہے، اب تو پیچھے ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں۔ لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ اس انداز سے سٹینڈ اس نے لیا کہ باوجود بہت سارے اندرونی اختلافات تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں بڑے احسن طریقے سے نبھائیں اور اچھے طریقے سے ہینڈل کی۔ اب امریکہ کے پاس جو ہے وہ تیل کی کمی ہو چکی ہے۔ وینزویلا کا جو تیل ہے وہ بہت زیادہ بھاری تیل ہوتا ہے، اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے،
تو نسبتاً جو مڈل ایسٹ کا تیل ہے، ایران کا تیل ہے، اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑتا، خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور یہ عالمی معیار کے مطابق ہے، اس لیے دنیا جو ہے وہ ان ممالک کا تیل جو ہے مڈل ایسٹ سے اس کو پریفر کرتی ہے۔ اب رہی امریکہ کی بات، تو امریکہ کے پاس جو تیل کے ذخائر تھے وہ یورپ کے لیے، یورپ کے کچھ ممالک کے لیے، اب آنے والے دنوں کے اندر رشیا جو ہے اس نے بھی کہا ہے جی اگر تیل خریدنا ہے تو آپ کو ڈالرز میں نہیں ہے بلکہ ہمارے روبلز کے اندر خریدنا ہوگا، ایران کہہ رہے ہیں ایرانی ریال میں خریدنا ہوگا، اور سعودی عرب کہہ رہے ہیں جی کہ یون کے اندر خریدنا ہوگا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ امریکہ نے اسی پیٹرو ڈالر کے ویپن کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اوپر آج تک حکومت کی، اور اب عرب ممالک جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، لہٰذا امریکہ یہاں سے بوریا بستر گول کرے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے وہ خطرات کی زد میں، اور ایران ہمارے اوپر اٹیک ان کی وجہ سے کرتا رہا، اور آئندہ بھی ان کی وجہ سے ہی مزید کنفلکٹس بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوسرے ممالک سے انہوں نے سرمایہ نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کے اندر بھارت کے جو خفیہ نیٹ ورک ہیں، بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک کچھ جو دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کرنے والے نیٹ ورکس ہیں، وہ اکھاڑ پھینکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ناظرین جو کیچ کا علاقہ ہے وہاں پر اور پنجگور کے علاقے میں جو بلوچستان کی عوام ہے، انہوں نے ناظرین فتنہ الہندوستان کے جو کمانڈرز ہیں، فتنہ الہندوستان کے جو بڑی تعداد میں سرمچار ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کر کے ان کو جوتے مارتے ہوئے ان کی ویڈیو بھی وائرل کی ہے، اور پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو خارج کی جانب سے پراپیگنڈے کیے گئے تھے، جو ان کی جانب سے پلاننگ کی تھی، وہ ساری کی ساری اس وقت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کچھ تازہ ترین گرفتاریاں جو ہیں وہ بنو کے علاقے کے اندر، وزیرستان کے علاقے کے اندر ہوئی ہیں، جس میں ایک خارجی عمر دین جو ہے اس نے کچھ ہوشربا انکشافات کیے ہیں۔ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے، جس میں اس نے بتایا جی کہ وہ تقریباً 3 مہینے پہلے ٹریننگ لے کر وہاں پہ پہنچا تھا، اور جو مقامی سہولت کار ہیں ان کا نام بھی اس نے بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا جی وزیرستان کے علاقوں کے اندر 70 کے قریب دہشت گرد اس وقت موجود ہیں، جو کہ بڑے پیمانے پہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے ہیں۔ انہیں راکٹ چلانا بھی سکھایا گیا افغانستان کے اندر، انہیں بمز چلانا، اس کے بعد جو خود کش جیکٹ ہے وہ بنانا اور اس کو ڈیٹونیٹ کرنا، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ان کو سکھائیں۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا نہ صرف گڑھ ہے بلکہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے بہت بڑا انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیموں کا، اور اب جو ہے وہ ان کا چہرہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بیچارے بڑے مظلوم ہیں، بڑی ذاتی پاکستان کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کی زبان وہ بول رہے تھے، اب جیسے جیسے ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے تو آج سعودی عرب قطر کا جو ٹی وی چینل ہے اس پر بھی بھارت کی پراکسیز کے نام سے یہ دہشت گرد تنظیمیں، ان کی تباہی کی داستان جو ہے وہ سنائی جا رہی تھی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔